جب حضرت خلیل اللہ نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے وادی منع میں پہنچتے ہیں، اور جو ارادہ تھا اس کا اظہار اپنے بیٹے کے سامنے کیا تاکہ اس نیکی میں یہ بھی شامل ہو جائے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایسی انوکھی کہانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ایسی سچی کہانی کہ باپ اور بیٹا دونوں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب باپ بیٹے سے کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گی، وہ باپ کے ہوش و حواس پہ شک کرنے لگ جائے گا، کہے گا کیا بول رہے ہو، ہوش ٹھکانے ہیں؟ باپ ہو، سفاک ہو، کیا لہجہ ہے تمہارا، مجھے ذبح کرو گے؟ لیکن بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو کرنا ہے کر گزریے۔ باپ نے جو پوچھا تھا وہ ذبح کے حوالے سے پوچھا تھا، لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے اے ابو ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کر گزریے۔ رہی بات میری تو یہ کام چھوٹا تو نہیں، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دیکھوں۔ اب یہ منظر قرآن نے بیان کیا، فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے۔ بوڑھا باپ اپنے نونہال بیٹے کو ذبح کرنے پہ آمادہ ہے، جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وادی منع تھر تھر کانپ رہی ہے۔ حضرت خلیل اپنے بیٹے کو لٹا کے ہاتھ میں چھری پکڑے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ میں چھری لیے ہے اور گردن پہ رکھتے ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو گردن پہ پھیر دیتے ہیں، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹتا۔ کہا شاید میرے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی جس سے چھری کو روک دیا گیا، جلدی سے چھری کو پاس پڑی لکڑی یا پتھر پہ مارا، یا چھری کاٹتی نہیں ہے۔ آواز آئی، خلیل کاٹنے کا کہتا ہے، جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ پھر تیز کرتے ہیں اور دوبارہ چھری گردن پہ رکھتے ہیں، گلا کٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ حضرت خلیل خوش ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے پٹی کھول دیتے ہیں، لیکن منظر کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو ذبح کیا وہ بیٹا نہیں، وہ تو دمبا ہے۔ اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبریل امین جو دمبا لے کے آئے تھے وہ بھی پاس کھڑے اور مسکرا رہے تھے، بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ این اس موقع پہ ہم نے بھی آواز دی، ابراہیم بس بس، تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ کتنا جگرا تھا اس باپ کا اللہ کی رضا کے لیے، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، بیٹے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ اپنی خواہشات کی گردن پہ، اپنی آرزوؤں کی گردن پہ چھری پھیرو، اللہ کے لیے محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، پھر تمہیں وہ